अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद औरंगज़ेब। आप देख रहे हैं पाल रंग मीडिया ग्रुप न्यूयॉर्क अमेरिका से। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब शौकत अली कश्मीरी। कश्मीरी रहनुमा हैं और जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आजकल अमेरिका में हैं। आज हमारा साथ देंगे। मेरे साथ सहाफ़ी और तज्ज़िया नगार जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा अब्बासी साहब हैं, वाशिंगटन से मेरे साथ हैं। हमेशा रियासत के लोगों के लिए दर्द रखते हैं, रियासत के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं और मैं समझता हूँ कि अब्बासी साहब जैसे लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया में हम अवामी एक्शन कमेटी की हमायत के लिए, हम लोगों के हकूक़ के लिए और इस जो प्रोपेगेंडा है, इस पे हम कामयाब हुए हैं किसी हद तक अपना मौक़िफ़ बयान करने में। अब्बासी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत अली कश्मीरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है। आज हमारी गुफ्तगू का मौज़ू होगा ये आज़ाद कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल है, इस पे क्या अपडेट्स हैं? आप दोनों इस पे अपडेट्स देंगे। उसके बाद जो इलेक्शन का ढोंग रचाया गया आज़ाद कश्मीर में, अभी तक वो सिलसिला जारी है। वोटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद बैलेट बॉक्स भरे हुए हैं और अवामी एक्शन कमेटी की 13 अगस्त की जो कॉल है, ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कशन होगी। सबसे पहले मैं शौकत अली कश्मीरी साहब से कहूँगा कि मुझे बताएँ कि आज़ाद कश्मीर के जो इस वक़्त हालात हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी रावलाकोट में बैठी हुई है और ये सारे मामलात आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, और बहुत खुर्शीदुज़्ज़मा साहब को देख के भी बहुत खुशी हो रही है। हमारी बड़ी तवील रफ़ाकत है और इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि आप दोस्त जो सहाफ़त में हैं, आप एक तारीख़ी किरदार अंजाम दे रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस जुर्रत और बेबाकी के साथ आपने आवाम की इस जंग को सोशल मीडिया के ज़रिए उजागर किया और उन तमाम प्रोपेगेंडों का आपने अपनी सी कोशिश की कि उनको रद्द किया जाए। और यकीनन हुकूमतों का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो लाखों नहीं बल्कि अरबों डॉलर खर्च करते हैं प्रोपेगेंडे को, अपने इमेज को बेहतर और अपने इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। लेकिन आप जैसे जरी साफ़ियों की बदौलत और वो सियासी कारकुन जो शऊर से आरास्ता परास्ता हैं, अक्सर वो प्रोपेगेंडा हुक्मरानों के मुँह की कालक बन जाता है। तो जहाँ तक एक आपने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की बात की, तो देखिए हम कोई बहुत लंबी तारीख़ में वक्त की नज़ाकत की वजह से नहीं जाना चाहेंगे, अपने आप को महदूद करेंगे। गुज़श्ता 2 माह में जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, आज़ाद कश्मीर तो ये हकीकतन नहीं है, ये तो एक शायराना मुबालगा आराई है। लेकिन चूँकि दुनिया इसको इसी नाम से और हुक्मरानों ने हमारा मजाक उड़ाने के लिए इसका नाम यही दिया है, वरना नहीं तो बाज़ जो सोशलॉजिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि अज़ाब कश्मीर है। और ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसे टोले के मरहत का बेस कैंप है कि जिनके पास रवायती तालीम भी कोई ठीक तरीके से नहीं है और वो सिर्फ यही चापलूसियाँ और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों की खिदमत गुजारी करके इस अहद में वो कुछ ना कुछ गुजारा अलाउंस लेते हैं और अपनी औलादों को भी पाल रहे हैं। तो खैर मैं तो इस हवाले से कुछ नहीं कहूँगा। जब कौमों के रहनुमाओं के ज़मीर मुर्दा हो जाएं और वो सिर्फ अपने मफाद के लिए जीने को ही नस्बुल समझें, तो उन्हें दुनिया के कोई ताकत जो है ना इस शऊर से आरास्ता परास्ता नहीं कर सकती, जो जिसका नाम है कौमी गैरत व हमीयत, वतन से मोहब्बत, वतन के अंदर बसने वाले लोगों की जो ज़रूरियात है ज़िंदगी, जिसके लिए लोगों ने बरसा बरस कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की,
تو اور بلاخر اپنی قوموں کو فتح مندی سے ہمکنار کیا، ان کی بنیادی ضروریات زندگی انہیں مہیا کی۔ تو ہمارے تو 1947 کے بعد ہمارے اس خطے نے تو صرف پردیسی بچوں کو پیدا کیا۔ ہماری مائیں جو ہے وہ 16 17 سال کے بچوں کو پردیس میں رخصت کرتے ہوئے بھی روتی ہیں، اور جب کبھی اگر 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد بچے کو واپس ملنے کا موقع ملے تو مائیں اس وقت بھی ایک بیان کرتی ہیں۔ تو یہ ایک دردناک کہانی ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کی، جہاں بنیادی ضروریات زندگی کے لیے بھی لوگوں کو اپنے سینوں میں گولیاں کھانی پڑتی ہیں، جس خطے کے اندر ہیلتھ کا کوئی انفراسٹرکچر نہ ہو، اور ایم آر آئی نہ ہو، سی ٹی اسکین نہ ہو، کوئی ٹیکنیشینس جو ہے وہ نہ ہوں، اور چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں کے لیے بھی اسے راول پنڈی کی طرف رخت سفر باندھنا ہو، تو وہ ایک عذاب ہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 ماہ سے ہمارے 100 سے کے قریب جو ہے وہ نوجوان شہید ہو گئے، بزرگ شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، اور ہماری خواتین جس کرب اور جبر سے گزر رہی ہیں، اس کا اندازہ تو آپ سارے ہی دوست احباب سمجھ بھی سکتے ہیں، اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں تو ایسے لوگ جن کی بڑی ان کے ساتھ وفاداریوں کی بڑی لمبی داستان تھی، ان کے کہنوں پہ انہوں نے بڑی پراکسی وارز میں بھی حصہ لیا، لیکن آج جب وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کی تو ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو یہ تو 1950 کی دہائی سے لے کے اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو جس کسی نے بھی حق کی بات کی، حق حکمیت کی بات کی، حق حکمرانی کی بات کی، تو وہ ہمیشہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے عتاب کا شکار رہا۔ اور بال کمیشن کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو اس وقت بھی سیاسی کارکنوں کو بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لوگوں کے گھروں کو ڈائنامائٹ کیا گیا، اور تشدد کر کے تو ان کو مجبور کرتے تھے کہ بلی کی آواز نکالو، کتے کی آواز نکالو، بکری کی آواز نکالو، بھیڑ کی آواز نکالو۔ اور یہ اس وقت کے جو جتنے بھی مقتدرین ہیں وہ مجھے اکثر یہی کہتے تھے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں تو آپ نے پی سی کی مار نہیں دیکھی، پاکستان کنسٹیبلری کی مار نہیں دیکھی۔ تو یہ ایک پوری نسل جو ہے وہ سدائی گئی 50 کی دہائی میں کہ تاکہ آئندہ لوگ حقوق کی بات ہی نہ کریں۔ لیکن بہرحال لوگ تو وہ کہتے ہیں تنگا مت بجنگا مت، تو ابھی بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے، ارسپیکٹو آف پولیٹیکل فیتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سارے لوگ جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور خوشائند بات یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری خواتین مختلف ٹاؤنوں میں، چھوٹے چھوٹے ولیجز میں بھی وہ شانہ بشانہ حقوق کی جدوجہد کرتی ہیں، اور جس وقت وہ بلکہ ایسے علاقوں سے بھی خواتین کے بڑے بڑے جلوس آئے ہیں جن علاقوں میں ایف آئی یو کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مرد جو ہے وہ سیاسی جلسوں میں نہیں بیٹھتے تھے کہ بعد میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو آج جب وہاں سے انقلاب کے نعرے لگاتے ہوئے خواتین آ رہی ہیں تو شاید پاکستان کے جو اسلام آباد میں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو ایجنسیاں ہیں، یا جو پالیسی ساز ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی شاید یہ نہ ہوا ہوگا کہ اس قدر آزاد کشمیر کو لوگ مزاحمت دکھائیں گے، اتنی ریزیلینس دکھائیں گے۔ وہ تو سوچتے تھے کہ جس طرح ہم نے پاکستان کی جمہوریت کی بات کرنے والوں کو، حقوق کی بات کرنے والوں کو جو ہے وہ آنسو گیس سے ہی بگا دیا، یا ہوائی فائرنگ کی تو مجمع ہی اکھڑ گیا، تو جی انہیں بالکل۔ یہ پتہ نہیں۔ شوکت صاحب، یہ کشمیر کی تاریخ میں یہ اسپیشلی جو ہمارا خطہ ہے اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگ شہید ہوئے اور ان کی لاشیں، ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد لوگ پھر دروں میں آ گئے۔ شوکت صاحب آپ کی طرف پھر آئیں گے۔ میں خورشید الزماں عباسی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آزاد کشمیر میں ڈھونگ الیکشن اور وہ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم تھے ان کی شکست اور یہ عوام کا غم و غصہ، اس سارے معاملات پہ عباسی صاحب آپ اپنا تجزیہ پیش کریں
کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک جو سابق وزیر اعظم ہیں دو، ان کو لوگوں نے ریاست میں کمپین بھی نہیں کرنے دی، اور بلکہ پورے آزاد کشمیر میں کسی بھی کینڈیڈیٹ نے کھل کے کمپین بھی ان کی نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود یہ جو لوگ حلقوں میں گئے ہیں ان کا یہ اشر کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی اورنگزیب صاحب آپ کو اور محترم جناب شوکت کشمیری صاحب کو اور آپ کے ٹی وی ناظرین کو میرا بہت بہت سلام۔ شوکت صاحب نے بڑا ہی خوبصورت احاطہ کیا، مختصر مگر جامع، وہ کیا کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند کر دیا۔ اس طرف جائے بغیر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ جو کچھ آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو ڈونگ الیکشن ہوا اس میں 2 نہیں 3 عدد جو وزرائے اعظم سے سابق وہ تقریباً ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس وقت جو صورتحال ہے عتیق صاحب کو خاص کر لے کے، تو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو جگہ جگہ وہ ان کا جنازہ نکال رہے ہیں لوگ، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے ساری زندگی اپنے صحافتی کیریئر میں مثبت تنقید کو ہی اپنے لیے بھی منتخب کیا، اور ریاستی معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی مثبت انداز میں ان کو سامنے رکھا، یہی مشورہ دیا کہ اس خطے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اس خطے کو کوئی تو عذاب کشمیر کہتا ہے، کوئی کیا نام دیتا ہے، میں اس کو آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے زیر انتقام یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، اس کے اندر جو انتقامی کاروائیاں بے گناہ لوگوں کے ساتھ ہوئیں، پوری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا۔ اور سردار عتیق صاحب کی اگر آپ گفتگو کو آج سے کچھ 1 مہینہ پیچھے جا کے دیکھیں تو انہوں نے وفاداری کے سارے جو پہاڑ تھے وہ لا کے تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں رکھ دیے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو دھرنے کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو 1 بار نہیں 3 بار پھانسی دیں، اور وقت جو ہے یہ بڑا ہی بے رحم ہوتا ہے، اور پھر وقت نے انہیں بھی 1 بار نہیں بلکہ آج 1000 بار ان کو پھانسی لگا دیا کہ ایک چھوٹی سی عمر کا نوجوان جو دبئی میں محنت مزدوری کرنے والا بزنس مین، وہ ان کے مد مقابل میں جا کے تو لوگوں کو صرف اس نے یہی کہا کہ اس ایریے کے اندر آپ کے ساتھ پچھلے 50 برسوں میں جھوٹ ہو رہا ہے، آپ کی تعمیر اور ترقی کے اوپر فراڈ ہو رہا ہے۔ اور وہ جھوٹ اور فراڈ کس نے کیا؟ عتیق صاحب نے کیا، غفار خان صاحب نے کیا، سردار عبدالقیوم خان صاحب نے کیا، سب دنیا کو پتا ہے، اور یہ کوئی ڈاکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے۔ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اپنے نمائندوں کو تو وہ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے مسائل حل ہوں، اور اس بندے نے اپنے پاکٹ منی سے کام شروع کوائے، کوئی سڑکیں کوئی اور پانی کے منصوبہ جات کے اوپر کام کیا، تو اس کو اس کا کوئی حالات اس کا ساتھ دے گئے، کچھ عتیق صاحب کی گفتگو کے غصے میں آ کے لوگوں نے اس طرف کر دیا، کچھ جماعت اسلامی والوں کا ووٹ ادھر آ گیا، اور کچھ جو ہمدرد تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے رلا ملا کے کم از کم عتیق صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے اس نوجوان نے 40,000 سے زائد ووٹ لے لیے۔ اور اب جو عتیق صاحب کو سبق ملا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ اس خطے کے اندر جو ان کے زیر انتقام یہ خطہ ہے آزاد کشمیر کا، اس کے اندر اب انہوں نے اپنے انتقام کی لسٹ میں یہ بھی بھرپور طریقے سے شامل کر لیا ہے کہ کوئی بھی ریاستی جماعت یہاں موجود سرے سے نہیں ہونی چاہیے۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ کو انہوں نے ختم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک آزاد مسلم کانفرنس تھی، شوکت صاحب جانتے ہیں اس کا خمیازہ کیا ہوا، پھر جے کے پیپل پارٹی تھی اس کا کیا ہوا، مسلم کانفرنس کی ایک سیٹ تھی آج اس کا بھی گلا دبا دیا گیا، ورنہ سردار عتیق صاحب کو جتوانے کے لیے مری سے ہیلپ آیا کرتی تھی، مگر اس بار انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں دکھائی، اس لیے نہیں دکھائی کہ پس پردہ ان کا مشن کوئی اور تھا، اور عتیق صاحب نے جتنی بھی تابعداری کی پچھلے 1 مہینے میں زور لگایا فوج کی تعریفوں میں، اسٹیبلشمنٹ کی تعریفوں میں، کشمیر بنے گا پاکستان میں، شہ رگ میں، پتہ نہیں کیا کیا رگوں ریشے میں انہوں نے ڈالا، مگر
वक्त आने पर वो काम नहीं आया, क्योंकि फौजी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को एक टिश्यू पेपर के तौर पे औरंगजेब साहब इस्तेमाल किया करती है, क्योंकि फौजी बिल्कुल कभी किसी का दोस्त नहीं होता, और जब तक उन्हें जरूरत होती है वो उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो देखते हैं कि सियासतदान के साथ अब इसकी फॉलोइंग नहीं रही, तो फिर वो उसको उसी तरह किनारे कर देते हैं, जैसे आप नेपकिन से अपना हाथ साफ करके तो बिन में फेंक देते हैं। ये हालत हो जाती है इस खित्ते में, इस तरह का ये निज़ाम जो है वो चलता है। तनवीर इलियास पैसे के जोर पे आया, अब उसका पैसा भी सारा खत्म हो गया। कोई फौजी खा गए, कोई इमरान खान खा गया, कोई वो मूंछों वाला जो वजीर आला है KPK का, कभी वो खा गया। उसका भी बड़ा धौंस धांधी थी, वो भी यही नारे लगाता था कि कश्मीर पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं। ये जो झूठ का पलंदर है, ये कभी कभी काम आता है, मगर अक्सर ये इंसान को मुंह की कहानी पड़ती है। अब उसके पास भी पैसे खत्म हो गए हैं और बिजनेस में भी उसको परेशानी है, घर वाले भी नाराज हैं कि तूने सारे पैसे जाके खुद उस काम में झोंक दिए जहां जी। से इनका अब्बासी साहब हमारे साथ ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर अखलाक बरलास साहब ने। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी अब्बासी साहब आप जारी रखें। मैं आपकी बात करूंगा ताकि आप टाइम डिवाइड कर सकें पार्टिसिपेंट के अंदर। तो ये जो भाई आए हैं साजिद साहब, जिन्होंने अतीक साहब का चिराग गुल किया, इनके लिए भी अभी ये टेस्ट है, पहला कदम है इनका, क्योंकि अभी आगे चल के जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करनी पड़ेगी तो फिर शायद कदम पर कदम पे ये इनको भी पछतावा हो कि किस असेंबली की निशस्त के लिए आके मैंने इतना पैसा फेंक दिया और बंदे को तो हरा दिया, मगर आगे सिस्टम में सेट होने के लिए आपको, जब तक आप फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात नहीं रखते, तो फिर ये आपके ऊपर एक मिनट में इल्जाम लगा के तो आपको इंडिया के साथ जोड़ देते हैं, तो कभी गद्दार के फारग कर देते हैं। तो इसलिए इनको भी बड़े एहतियात की जरूरत है। हम उनके मुखालिफ नहीं हैं, हम हर नौजवान के हक में हैं जो पॉजिटिव मिशन लेके आता है, मगर ये धरती ऐसी है, इसके ऊपर जो सौदागर बैठे हुए हैं उनका जो फार्मूला है, जिस तरह साइंटिस्ट के पास किसी चीज का एक फार्मूला होता है, वो उसको अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट को बार बार मार्केटाइज करता है, तो इस खित्ते का ये भी एस्टेब्लिशमेंट का जो फार्मूला है पसंद और नापसंद का, उसके ऊपर भी पूरा उतरना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। और मैं तो नहीं समझता कि आजाद कश्मीर असेंबली का मेंबर बनना कोई बहुत बड़े एजाज की बात है कि या कोई बहुत बड़ी रिकॉग्नाइज्ड असेंबली है जहाँ कोई बंदा आके इसका पार्टिसिपेंट होगा तो पूरी दुनिया में उसका नाम जाएगा। इसकी नेक नामी आप सबके सामने है और साजिद अब्बासी साहब का भी तजर्बा हो जाएगा। वो किसी शायर ने कहा था कि लंबा है सफर, इसमें कहीं रात तो होगी, तो इसलिए अभी वो इस ट्रैक के ऊपर आए हैं। आगे चल के उनको इस पुरखार रास्ते का एहसास होगा कि यहाँ क्या क्या करना पड़ता है। अभी उनकी इब्तदा है, हम उनकी हौसला शिकनी हरगिज़ नहीं करते, मगर जो निज़ाम पहले से राइज है उसके साथ चलने के लिए मुझे कम से कम वो सियासी तौर पे उस लेवल के दिखाई नहीं दिए कि उनके साथ जो चल सकती। वो फारूक हैदर कहा करता है कि जी हम तो फौजियों के पेट पालने पे लगे होते हैं और हमारे लोग हमें गालियां देते हैं। हमें जो गाली मिलती है वो तो फौजियों की वजह से मिलती है, मगर हम मजबूर होते हैं, आप आवाम के सामने आके वो बता भी नहीं सकते। तो इसलिए ये आजाद कश्मीर असेंबली का जो क्राइटेरिया है, इन्होंने कई लोगों के पेट पालने के बाद फिर उसमें से थोड़ा बहुत बचा के अपने ऊपर और अपने घर वालों के रखना होता है। ये बड़ा सिस्टमेटिक करप्शन का एरिया है, इसके ऊपर काम करना नए बंदे के लिए बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है। तो ये कुछ मेरा आइडिया था जो आपकी खिदमत जी में मैंने बिल्कुल अब्बासी साहब, हम अच्छे की उम्मीद तो रख सकते हैं, लेकिन जो हालात हैं या जिस तरह के मामलात चल रहे हैं कि हमें यकीन नहीं है कि कुछ बेहतर होगा। बहरहाल हमें मायूस भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इखलाक बरलास साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह के मुख्तलिफ डिवीजन्स में उन्होंने इलेक्शन कराए, मुख्तलिफ मरहले में इलेक्शन हुए, इन सारे इलेक्शंस को आप किस तरह देखते हैं? और अवामी एक्शन कमेटी जो वहाँ पे आज भी रावलाकोट में नौजवान बैठे हुए हैं, उनके हौसले को किस तरह आप तजिया करें? अस्सलाम वालेकुम जी। ख़ास तौर पर
पार्टिसिपेंट्स को और शौकत साहब को। मुझे थोड़ा सा शौकत साहब पर अफसोस है कि जब मैं 2009 में जर्मनी गया म्यूनिख, तो स्पेशली शौकत साहब के पास इसमें जर्मनी गया था कुछ सरकारी मामलात के सिलसिले में, तो स्पेशल एक तो फ्लाइट पकड़ी तो ब्रसल गया, ब्रसल से जनाब धक्के खाते खाते इनके घर तक पहुंचा। लेकिन अफसोस है कि शौकत साहब जब भी अमेरिका आते हैं तो कोई लिफ्ट नहीं करवाते। अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल लोग बिल्कुल गरीब सर जी, आपको आदमी टाइम मिलेगा, गरीब हैं। क्या हो वाशिंगटन और गया जी? वर्जीनिया वालों को टाइम मिलेगा, नहीं नहीं जी, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। डॉक्टर साहब आप आप फिक्र मौजूद नहीं के करें। ऊपर बात करें। ये ऑन एयर गिले शिकवे नहीं है, ये आप वक्त आया करेंगे हमारा। अच्छा, नहीं, मैं तो इसमें कबल इसके कि डॉक्टर साहब आगे बढ़े हैं। मैं जब पिछली दफ़ा आया तो स्विट्ज़रलैंड से चलने से पहले मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की, इन्होंने कहा जी आप आएँ। फिर यहाँ जिस वक्त पहुँचा तब भी कॉल की, लेकिन डॉक्टर साहब ने वापस ये नहीं कहा, ना ही उन्होंने कोशिश की। तो मैंने सोचा शायद डॉक्टर साहब कोई मिलना नहीं चाहते, वरना नहीं, तो नहीं। ऐसी कोई बात नहीं थी। और अगर मैंने कॉल ना की हो तो आप कह सकते हैं नहीं, स्विट्जरलैंड बिल्कुल में चलते हो। आपने कॉल वहां से भी की, यहाँ से भी की, लेकिन आपने मुझे प्रोग्राम दिया था कि मैं वाशिंगटन आ रहा हूँ और डीसी वाशिंगटन चलें। डीसी आ रहा हूँ। अच्छा, ये चलो प्रोग्राम उसको की छोड़े बात जी, करते हैं। ये जब हम जी। मिलेंगे तो फिर हिसाब किताब जी करते हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह जी। जी डॉक्टर इखलाक साहब, ये मौजू की तरफ आए कि इलेक्शंस को किस तरह देखते हैं और अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक है इसको आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? एक्चुअली ये जो इलेक्शन है, इसको इलेक्शन कहना ही इलेक्शन की तौहीन है, तौहीन है। और इसमें पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं उन्होंने अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ गद्दारी की है मेरे लफ्ज में। और जो भी हैं वो लोग, वो उनकी हैसियत, मैं असम्बली की हैसियत जानता हूँ, पार्लियामेंट्स के लोगों की हैसियत जानता हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की हैसियत को जानता हूँ। एक बार ये मैं एक थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास बेशुमार कहानियाँ होती हैं तो सुनाना ज़रूरी है। एक बार ये हुआ कि एक बंदा आया बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के पास, वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, कहने लगा जी कि मेजर साहब ISI के मेजर साहब मुझे तंग करते हैं। मैं बस 5 मिनट में आपको ज्वाइन करता तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सूबेदार साहब की मिन्नतें करता हूँ, आप तो मेजर साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे तो बात नहीं कर सकता। ये हैसियत है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की। मिनिस्टर तो किसी खाते में नहीं आते, सही। और असेंबली मेंबर तो ऐसे कैसे बन। मैं एक और मिसाल आपको दूं, इसके इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन हो रहे थे, मेरा एक दोस्त इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में बैठा हुआ था, तो मुझे कहने लगा जी आ जाओ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। तो मैंने कहा यार तुम वहाँ से मुझे बताते रहो, मैं उधर नहीं आना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने टेलीफोन मुझे किया कि आपका दोस्त जो है ना तराबी जीत रहा है, और कर्नल फारूक और कर्नल नसीम हार रहा है। तो मैंने उठाया टेलीफोन, ट्राई की तराबी से रब्ता करने की कि वो जीत रहा है तो मुबारकबाद हूँ, रब्ता नहीं हो सका। थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझे कहा कि नहीं तराबी नहीं, टेलीफोन आया था इससे क्या नाम है मरी से, GSU मरी के दफ्तर से, और नताइज तब्दील हो गए, तराबी की बजाय कर्नल नसीम जीत गया। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना है। और उसके बाद मैं इन आज़ाद कश्मीर में होने वाले तमाम इलेक्शन, ये पहला इलेक्शन नहीं है, शुरू दिन से इनको फ्रॉड समझता हूँ। ये सब फ्रॉड होता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए। जब सरदार क्यूम साहब का इलेक्शन हो रहा था और वहां पर एक राजा साहब भी लड़ रहे थे इलेक्शन, और बेनज़ीर ने उनको कहा था कि जनाब
اگر آپ جیت گئے تو آپ کو میں آزاد کشمیر کی پرائم منسٹر بناؤں گی. الیکشن ہوتے ہیں, وہ راجہ صاحب جیت جاتے ہیں, میرا نام ان کا ابھی تو میرے ذہن میں آ جائے گا. انہوں نے خود مجھے بتایا, کہنے لگے جی کہ میں جیت گیا, اور مجھے رات کو ٹیلی فون آیا نعید خان کا کہ صبح پہنچو اسلام آباد. وہ کہتے ہیں میں صبح صبح پہنچا پنڈی. جب پنڈی پہنچا تو میں نعید خان کے گھر گیا, اس کے بیٹھک میں بیٹھ گیا, ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا, انتظار کرتا رہا. 1-2 گھنٹے کے بعد وہ آئی. اس نے کہا راجہ صاحب ساری ہماری مجبوری ہے کہ سردار قیوم صاحب نے جیتنا ہے, کیونکہ جی ایس سی موری صاحب نے حکم دیا ہے کہ سردار صاحب کو جیتنا ہے, کشمیر کے کاز کے لیے بہت ضروری ہے. جی آپ کا بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا المیہ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں اب کہ گزشتہ میرے جیسے بندے سے جب آپ پوچھیں گے کہ یہ الیکشن کیسے ہیں تو جی میں تو بالکل فراڈ ہی کہوں گا. ابھی جو بھی لوگ جیتے ہیں یا رہے ہیں, یہ کوئی حیثیت نہیں ان کی. دیکھیں وہاں پر جن کو جتانا تھا انہوں نے جتایا, جن کو ہرانا تھا ان کو ہرایا. اور دوسرا یہ کیا کہ یہ انہوں نے پہلا جو دشمن کا کام ہوتا ہے کہ سافٹ بیلی دیکھتے ہیں, اس پر حملہ کیا جاتا ہے. سافٹ بیلی کون تھی؟ وہ کوٹلی, میرپور اور بیمبر تھا. پہلا انہوں نے حملہ کیا تاکہ ڈسکریج کر کے وہاں پر انہوں نے اپنے چورلو چلایا, ایجنسیوں نے, فوجی لوگوں نے, اور وہاں پر جن کو جتانا تھا جتا دیا. پھر اس کے بعد مزید جو ہے دیکھنا تھا کہ جو تھوڑے سے ہارڈ تھے, وہ مظفر آباد ڈویژن تھا, اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا. وہاں پر بھی وہی کام کیا جو انہوں نے ہر جگہ پہلے سے ابتدا سے آزاد کشمیر کے ابتدا سے کرتے آ رہے ہیں, اور وہ کیا. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ پنچ کے اندر بہت بڑی جو ہے ریزسٹنٹ ہوگی, تو اس وقت باغ اور پنچ کے ڈویژن کو مزید ایک حصے میں تقسیم کیا, 2 حصوں میں تقسیم کیا. تو ان ساری چیزوں کے بعد ایک ایسا علاقہ جو صرف 2.5 ضلعوں پر ہو, دیکھیں 2.5 ضلع ہیں نا, انہوں نے 10 ضلع بنا دیے. 2.5 ضلعوں پر آپ نے 24,000 پیراملٹری فورس بٹھائی. اس میں پنجاب پولیس بھی ہے, فرنٹیئر کا کنسرن بالکل بھی ڈاکٹر ہے. صاحب, یہ لوگوں کو دبانے کے لیے اور الیکشن اب کو چھیننے کے لیے سارا اس کیا ہے. اس ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرا اگلا سوال ہے جناب شوکت کشمیری صاحب سے. عوامی ایکشن کمیٹی کی 13 اگست کی جو کال ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور لوگ اس 13 اگست کی کال کو کس طرح سیلیبریٹ کریں گے, اور اس کے بیہائنڈ کیا ہے؟ 13 اگست کو کیا ایسی تاریخی بات ہے جس کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی نے اور لوگوں نے اس دن کو باہر نکلنے کا اور احتجاج کرنے کی کال دی ہے؟ میں قبل اس کے کہ آپ کے سوال کی طرف آؤں, اصل میں میرے کچھ مہمان کافی دیر سے, وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تھوڑا آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے, تو اس سوال کا جواب دے کے تو میں معافی چاہوں گا. جی بالکل بالکل. تو دیکھیے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ 2 ماہ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھرنا, لانگ مارچ, تشدد سینا, اور ایک اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک آگ اور خون کے دریا ہی وہ عبور کر رہے ہیں. تو یہ جو 13 کی کال دی ہوئی ہے, اس پہ تو ڈائسپورا کشمیری, بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ لندن میں انہوں نے 14 اگست کو بھی مظاہرے رکھے ہوئے ہیں کچھ دوست احباب نے. تو 13 اگست کی کال کو تو لوگ اسی طرح رسپانڈ کریں گے جس طرح ماضی میں کرتے آئے ہیں, کیونکہ عوام کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس میں مزید یہ کہ جس طرح لوگوں کو مارا گیا, تو اور پھر تشدد, اور یہ پورے جو اسٹیٹ کا جو رول سامنے آیا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ دکھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ گہرا ہو گیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آج اگر یہ مطالبات مان بھی لیے جائیں, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مقتدرین جو ہے
وہ دھرنا بھی ختم کر دیں. تو جن لوگوں کے بچوں کے سینوں میں گولیاں بہی گئی ہیں، جن کے سامنے آنسو گیس پورا کشمیر انہوں نے آنسو گیس کے دھوئیں سے آب و ہوا کو بہت ہی ابر آلود، جہاں چنبیلی کے پھولوں کی مہک آتی تھی وہاں اب آنسو گیس کی بدبو پھیلی ہوئی ہے. تو بالکل یہ دکھ لوگ نہیں بھولیں گے. اور جہاں تک آپ نے پیچھے بات کی تھی کہ یہ پہلی تحریک نہیں ہے، 1950 کی دہائی سے میں بھی 5 سال تک، اور بالآخر وہ اسپلٹر گروپ کی شکل میں ملیٹنٹ موومنٹ بھی بن گئی تھی. اور کچھ لوگ جو ہے جس میں خان اف منگ جو ہے وہ تو ایک جتھا لے کے پارس جموں چلے گئے تھے. تو لہٰذا یہ تحریکیں فوقتاً فوقتاً چلتی رہی ہیں. میرپور میں بھی جب منگلا ڈیم تھا تو اس وقت بھی شہادتیں ہوئی اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، اور اس وقت بھی سویر قسم کے جو وہ تشدد کا سامنا. ہمارے ایک پروفیسر ہے، پروفیسر نذیر تبسم تھا، تو جی بالکل ان پہ بہت تشدد ہوا، طلباء پہ تشدد ہوا. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. البتہ یہ ہے کہ لوگ دن بہ دن میچور ہوتے جا رہے ہیں، تحریکوں میں ایک پراگمیٹزم بھی آتا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ کچھ اس سے آزاد کشمیر والے ہی نہیں بلکہ پاکستان کی اپنی سول سوسائٹی بھی اسی طرح کا جرم، اسی طرح کی سزائیں کاٹ رہی ہے. اور جس کسی نے بھی جمہوریت کی بات کی وہ پھانسیاں بھی لگے، انہوں نے کوڑے بھی کھائے. اور آج بھی پورے پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو آزاد کشمیر تو اس کی پیری فیری میں ہے، اس کی غلامی میں ہے، زیر تسلط ہے. اور آزاد کشمیر کا قیام بھی اگر آپ تھوڑا سی جانکاری سے دیکھیں گے تو یہ تو 13 اگست 1948 کی وہ ریزولوشن تھی جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی پوری آرمی اور وہ لوگ جو لڑائی کی غرض سے آپ نے داخل کیے ہیں جتھے، ان سب کو وڈرا کرنا ہے. اور ایک ٹروس ایگریمنٹ میں پورا پاکستان کا، انڈیا کا رول، کشمیر کی حکومتوں کا اور اس آزاد کشمیر کا بھی رول جو ہے اس میں ڈسکس ہوا ہے. تو انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو بلاکوں میں تقسیم تھی اور سر جنگ کے عہد کی پالیسیوں کے ہم وکٹم ہیں، اور برسا برس سے وکٹم چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس مزاحمت کے نتیجے میں پاکستان اپنا رویہ بدل لے گا. ہاں، اب جس طرح کا پریشر ہے انٹرنیشنل میڈیا نے، تمام انسانی حقوق کی تنظیموں نے، یونائٹڈ نیشنز نے، مختلف پارلیمنٹس نے اور ڈفرینٹ فورن آفیسز نے بھی جس گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، تو شاید، اور چونکہ یورپین یونین نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ ہم نے جو GST+ آپ کو دیا ہے، اگر آپ یہی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی یہی کنٹینیوٹی جاری رکھیں گے تو ہم اس کو بہت جلد ختم کر دیں گے آپ کی یہ سہولت. اور پاکستان تو جس طرح کے اکنامیکل کرائسس میں ہے، تو ان کرائسس میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے لاس کو برداشت کر پائے گا. تو یہی ایک واحد ٹولز ہے. اب تو آرمی کا، وہ قومی آرمی کا تو کوئی پاکستان میں اب ایک سینس ہے نہیں، اور وہ تقدس جو کبھی نیشنل آرمیز کو حاصل ہوتا تھا، انفارچونیٹلی پاکستان کی آرمی وہ وقار، وہ عزت کھو بیٹھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل افیئرز کی اس کی کنٹینیو مداخلت رہی ہے، اور سول اداروں کو سپریس کرنے کی جس پالیسی پہ وہ عمل پیرا تھے، تو آج اور اب تو بس یہ ہے کہ فارن ریمیٹنسز پہ ان کا انحصار ہے. اور اب آرمی کو تو انہوں نے ریٹیل پہ لگا دیا ہے. جس ملک کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے بچوں کو بھرتی کر کے تو وہ بھیجتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کی حفاظت کے لیے. تو اس سے جو فارن ریمیٹنسز تنخواہوں کے بدلے میں تو ان کو ان کی فیملیز کو تو وہ لوکل کرنسی میں تھوڑے پیسے دے کے تو باقی کو اپنے پاس رکھتے ہیں. تو پاکستان کی آرمی کا طبقاتی رول جو ہے وہ بدل چکا ہے. اب اس کا پہلے کریکٹر ہوتا تھا فیوڈل، اور ہم تو اب جو ہے چونکہ بڑی بڑی جہادیں ہڑپ کرنا اور ریئل اسٹیٹ کے سارے اس میں، اور جتنی بھی آپ دیکھیں ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی اور بیریا سوسائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا سوسائٹیاں انہوں نے بنا کے تو زمینوں کو اٹھایا ہے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی یہ بات بہت سمجھ چکے ہیں
کہ یہ کوئی ہماری قومی آرمی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں چونکہ سدھائے ہوئے لوگ تھے اور جو لیڈرز تھے، دیکھیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور نہ ہی شعور اس دن سے سٹارٹ ہوا جب سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی. اس سے پہلے بھی شعور تھا اور مزاحمت رہی ہے. اور یہ صحیح. ہمارے جتنے بھی رہنما، کسی کا بھی نام لے لو، تو ان کو باقاعدہ اس عمل سے گزرنا پڑا. وہ چاہے سردار ابراہیم صاحب ہوں، چاہے سردار قیوم صاحب ہوں، چاہے کیش خورشید صاحب ہوں، چاہے چودھری غلام عباس صاحب ہوں، ان سب لوگوں کو بغیر کوئی مقدمہ چلائے برس تک گرفتار رکھا. 19 ماہ تو سردار قیوم صاحب کو کسرے صدارت سے نکال کے تو جو ہے وہ پلندری جیل میں رکھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو چیخ بھی جو ہے نا وہ نہیں پہنچ پاتی کہیں، صحیح. تو الٹیمیٹلی ان لوگوں نے کمپرومائز کیا. اب انہوں نے، یہ ہماری بیوقوفی ہے یا وہ لوگ جو باشعور طبقہ تھا جو ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھا. تو اب یہ ہے کہ تھینکس ٹو سوشل میڈیا، انہوں نے تو لوگوں کو پیسے دے کے کتابیں بھی لکھوا دی. ٹیبل سٹوری ہمارے معاشرے کے اندر تو یعنی تاریخ کا قتل عام ہوا ہے، اور ہمارے لوگوں نے ٹیبل سٹوریز کو بلیو کر کے، جس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جس وقت سکھ راج میں رہتے تھے، وہ یعنی بجائے اس کے کہ سکھ حکمرانی کے ظلم و ستم کی کوئی داستان رکھے، وہ بھی ہم نے ڈوگروں کے کانٹے میں ڈال دی. صحیح. اور ہمارے کسی دوست نے بھی اس کی تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جس نے تصحیح کرنے کی کوشش کی تو اس کو وہی فتوے، ان کے پاس دو ہوتے ہیں، روکا ایجنٹ، انڈین ایجنٹ، یا پھر اس کو غدار. اب تو پاکستان کے بہت سارے تجزیہ کار اسرائیل کو بھی لے آئے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں. اور ڈاکٹر اخلاق صاحب کو تو پتہ ہے کہ ایک زندگی رسالہ ہوتا تھا، لاہور سے چھپتا تھا میگزین، تو اس وقت اس نے ایک ٹائٹل لگایا تھا کہ آزاد کشمیر میں اسرائیل آباد ہے. صحیح. تو اور اگر ان کے ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو وہ اس خطے کے لوگوں سے پنجابیوں کی جو نفرت ہے وہ امبیڈڈ ہے، اور انہوں نے ہماری اسٹیٹ کو کبھی تسلیم نہیں کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے لقمے جو ہے نا وہ ہم نے چبا لیے، اور ہم نے اپنی اسٹیٹ کی تاریخی اہمیت کو بجائے اجاگر کرنے کے کہ ہمیں ایک شناخت ملی، ہمیں ایک زمین ملی، ہم ڈومیسائل ہو گئے، ہم نیچرل سٹیزن قرار دیے گئے، ہم نے وہی جو پنجابیوں نے ہمارے منہ میں لگو ڈوگرا یہ ڈوگرا ظالم ہیں، ڈوگرا یہ ہیں، ڈوگروں نے یہ کیا، اور ایسی کہانیاں گڑھی ہیں کہ جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ اس طرح کا کوئی جبر ہوا بھی ہے، کوئی ایسی بالکل، جن کا بغاوت ہوئی بھی ریالٹی سے کوئی ہے، تعلق نہیں ہے. لیکن جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو چونکہ ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ ہے، اور خورشید الزمان صاحب بھی ادھر ہی رہتے تھے، کہ ہمارے پاس تو آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی کوئی ریفرنس لائبریری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک اچھا آرٹیکل ریفرنسز کے ساتھ، یعنی ویلیو تو اسی آرٹیکل کی ہوتی ہے جس میں کوئی ریفرنسز بھی ہوں، باقی تو ساری ٹیبل سٹوریز ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں، آپ میرے سامنے بیان کریں. تو آزاد کشمیر کو تو جان بوجھ کے تو ہر فیلڈ کے اندر پیچھے رکھا گیا. اور یہ 35 لاکھ وہ لوگ ہیں جو ڈائسپورا کشمیری ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے روح اور تن کے رشتوں کو برقرار رکھا ہوا ہے. تو اس سے آپ کو پاکستان کی آپ کے ساتھ نعرے لگاتے تھے جناب کہ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا، تو انہوں نے کبھی نیشنل سٹیٹ کے رول کو ایگزامن نہیں کرنے دیا. اور جن لوگوں نے جرات کی ان کے اپنے دوست بھی بغدہ ماکوا بن گئے. صحیح. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جبر کی داستان تو 47 سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور فقتاً فوقتاً تحریکیں جو چلتی رہی ہیں ان کو بہت سختی سے کچلا گیا، اور اسلام کو انہوں نے بطور ٹول استعمال کیا، اور پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں یہ دوسروں کو سپریس کرنے کے لیے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تو ہم دامے درمے سکھنے کھڑے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں تو کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ مظاہرے ہوئے ہیں، اور آپ برطانیہ میں ہی دیکھ لیں تو جب سے وہاں یعنی 7 جون سے تمام جو کانسولیٹ ہیں پاکستان کے، وہاں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن کر دیا پھر 10 دن وقفہ دے دیا. وہ چاہے بریڈ فورڈ کا کانسولیٹ ہو، برمنگھم کا ہو، مانچسٹر کا ہو، لنڈن کا ہو، اور پھر بڑے بڑے اجتماعات بھی لندن کی سڑکوں میں یہ بھی ریکارڈ ہے. تو لوگ ہیں، لوگوں کو یہ شعور آ چکا ہے، اور وہ جس کو ہم عمومی طور پر کہتے ہیں تنگ آمد و جنگ عمل،
یہ اس آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے وہی کیفیت ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہم نے سہولت کار پال رکھے ہیں بیرون دنیا، جو ایمبیسی سے تنخواہیں لیتے تھے اور وہ جا کے لوگوں کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے تھے، تو انہیں یہ پہلی دفعہ ان کو یہ ٹیسٹ ہوا کہ ان کا عوام کے اندر کوئی اثر کوئی سوچ رول نہیں ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور ان کی ریاست جموں کشمیر کے چاہے وہ ڈائسپورا میں رہتے ہیں یا ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں کرتے اور نہ ان کی کوئی ویلیو ہے. اور وہ جن پارلیمنٹیرینز کو یعنی برطانیہ کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں کہ 3 دفعہ اس ایشو کو کمپریہنسولی ڈیبیٹ کیا گیا، ڈسکشن کیا گیا، اور فارن آفس نے کہا کہ ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ پاکستان کو ریکارڈ کروائیں گے. یہ کوئی میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارا سوشل میڈیا پہ یہ خبریں آ چکی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فائنینشیل ٹائم ہو، نیو یارک ٹائم ہو، گارڈین ہو، ڈوچے ویلی ہو، سارے اخبارات میں، اور اسی طرح ٹی وی جو ہے نا، اسکائی ٹی وی ہو یا جتنے، تو یہ پاکستان ان چیزوں کو ہضم نہیں کر پائے گا اور نہیں کر سکے گا. اس لیے اس کو اپنے اس رویے کو بہت بہت یو ٹرن لے کے تو ایک اپولوجی ٹینڈر کرنی پڑے گی، اور وہ ساری کمپنسیشن اس کو دینے پڑے گی. وہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ 100 گنڈا بھی کھانا پڑے گا اور 100 ڈنڈا بھی کھانا پڑے گا. بالکل بالکل. تو میں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں پھر ادھر سے پروگرام سے فارغ ہوئے، بس میں کافی دیر سے کچھ دوست پہنچ گیا، ہم نے پہلے ان کو انفارم کیا بعد میں، تو میں سوچا تھا تھوڑے وہ لیٹ آ جائیں گے، تو میں آپ دوستوں کا دیودار بھی کر پاؤں گا. جی بہت شکریہ شوکت صاحب، بہت شکریہ، آپ مہمانوں کو ٹائم دیں، اور معافی چاہتا ہوں سر. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جی عباسی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو 13 اگست کی جو کال ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو یہ کال دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کی تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہے 13 اگست کی؟ میں کہاں سے صاحب کو ریموو کریں نا اسکرین سے، مجھے ڈسکنیکٹ کہاں سے ہوں؟ اور جب بھائی ان کو ریموو کر دیں تاکہ ڈسٹورشن ختم ہو جائے گی. جی جی. تو آپ نے کہا جی کہ 13 اگست کی کال کی کیا اہمیت ہے. یہ 13 اگست کی جو کال ہے یہ بڑی تاریخی کال اس لحاظ سے بھی ہے، جیسا کہ ابھی شوکت کشمیری صاحب نے حوالہ دیا ہے. 1928 کی قرارداد، جس کانسیپٹ وہ میکینزم جس کے تحت اس ریاست میں رائے شماری کے لیے تیاری تھی، اور اس قرارداد میں 3 چیزیں شامل تھی. ایک تو تھی جنگ بندی، اور دوسرا یہ تھا کہ ٹروس کیا جائے تاکہ جو فورسز ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر ان کو نکالا جائے، اور پھر جس وقت وہ ریڈی ہو جائیں تو وہ کمیشن کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے مطلوبہ فورسز کو اپنے ساتھ رکھے جتنی ان کو پلیبیسیٹ کے لیے ضرورت ہوں، اور وہ رائے شماری جو ہے وہ کروا سکیں. یہ بڑی اچھا موقع ہے 13 اگست کا دن اس تاریخی قرارداد کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کا آج کل دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسی 13 اگست 1948 کو پاکستان نے اسی ٹروس ایگریمنٹ کو ڈیویٹ کیا تھا کہ وہاں سے اپنی فورسز اور اپنے قبائلیوں کو نہیں نکالا گیا تھا. اس کی مین وجہ یہ تھی، جس کی وجہ سے پھر وہاں رائے شماری کا وقت نہیں آ سکا. اور اب چونکہ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا حامی ہے، لہذا 13 اگست کا دن جو ہے، اگر اس کو ہم بیک ان 1948 کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے بڑا ہی اہم دن ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے مقدر کے اوپر دونوں فورسز نے ڈاکہ ڈالا اور ریاست سے فورسز نہیں نکالی، اور جو رائے شماری کے لیے طریقہ کار کا تعین کیا جا رہا تھا اس کی مخالفت کی، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ہندوستان بھی شامل ہے. مگر جو ٹروس ہوتا ہے، ٹروس ایک ٹیمپریری ایگریمنٹ ہوتا ہے ڈیورنگ دا وار،
जंग के अंदर, इसको कहते हैं ट्रूस एग्रीमेंट। सीज फायर अलग चीज होती है, ट्रूस एग्रीमेंट अलग चीज होता है। ट्रूस एग्रीमेंट ये होता है कि जंग को टेम्परेरी आप रोकेंगे और रोक के जो मामलात हैं वक्ती टाइम, फॉर टाइम बीइंग, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप उसको अवेल करेंगे ताकि आप अगला कदम उठा सकें। तो ये यही ट्रूस था 13 अगस्त 1948 का कि दोनों फोर्सेस निकालेंगे और रायशुमारी के लिए यहाँ यूएन का कमीशन आएगा और यूएन का कमीशन जितनी फौज उसको मतलूब होगी वो अनआर्म्ड फोर्सेस होंगी जो यूएन के जो कमीशन होगा रायशुमारी का उनकी हेल्प करेंगी। मगर दोनों मुल्कों ने फौजें नहीं निकाली और जो हमारा इस्लामी भाई है पाकिस्तान, बड़ा भाई है, जो कहता है मैं आपका बड़ा भाई हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर शहरा गए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो अगर मुखलिस होते तो शायद उसी वक्त पाकिस्तान बना लेते, अगर रायशुमारी होने देते तो लग पता जाता था। इतना देर 78 साल हमें भी इंतजार न करना पड़ता, उन्हें भी न करना पड़ता। तो इसलिए इस काल को लोगों को इस सेंस में लेना चाहिए और उन्हें पढ़ना भी चाहिए कि 13 अगस्त 1948 की वो कौन सी तारीखी करारदाद थी और उसके मकासद क्या थे और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर पड़ा वो क्या है। तो इसलिए इस लिहाज से ये गुजारिश है कि इसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, तारीखी एतबार से भी, समझने के एतबार से। जी बिल्कुल अब्बास साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। डॉक्टर इखलाक बरला साहब, आप इस पे कमेंट्स दें कि 13 अगस्त की जो कॉल है इस पे ओवरसीज को क्या किरदार अदा करना चाहिए और रियासत के अंदर जो लोग हैं उन्हें हर जगह बाहर निकलना चाहिए और धरनों में शिरकत करनी चाहिए। इस 13 अगस्त की कॉल को किस तरह देखते हैं आप? जिस तरह के जनाब अब्बास साहब ने बताया है, इसको प्रोपोगेट किया जाए, हर कश्मीरी बच्चे तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए, मीटिंगें हों और उसमें ये बताया जाए कि 13 अगस्त क्यों इम्पोर्टेंट है। और जब तक इसकी अहमियत को लोग, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये तारीख ही नहीं पता पढ़ाएगी, यहाँ तो सिर्फ तारीख पढ़ाया छुपाया गया गया है। पहली बात ये थी कि 13 अगस्त की जो करारदाद है इसमें यह था कि जनाब सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फोर्सेस और कबायली को वहां से निकालेगा, पहला स्टेप ये था। और इंडिया को इजाजत दी गई थी कि वो थोड़ी सी फोर्स वहां रखेगा अमन अमान के लिए। और तीसरा जो स्टेप आना था वो था कि फिर रायशुमारी के लिए कमीशन ने फाइनल करना था। तो पहला स्टेप है, जब आप उससे आप इनकार कर दें तो उससे क्या पड़ा। अब हिंदुस्तान को भी मौका मिल गया क्योंकि उसने काफी इलाके पर कब्जा किया हुआ था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसलिए रिफ्यूज किया, उसको पता था कि श्रीनगर के अंदर, वैली के अंदर शेख अब्दुल्ला की एक बहुत बड़ी हैसियत थी जम्मू में और वैली में। आज़ाद कश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा या गिलगित बल्तिस्तान की छोटी सी आबादी अगर माशरमारी होती तो पाकिस्तान के हक में बहुत कम वोट आते, इसी खित्ते के लोगों के वोट आते। यहाँ मुसल कॉन्फ्रेंस थी तो ये वोट देती, और पाकिस्तान के अरबाब इख्तियारात को ये पता था कि वो मेजॉरिटी जो उधर है, जो इस वक्त 1.5 करोड़ है, हम आज़ाद कश्मीर के 45 लाख और 20 लाख गिलगित बल्तिस्तान के 65 लाख बनते हैं, और वो उस तरफ 1.5 करोड़ आबादी है। उसमें हिंदू भी है, उसमें गिलगित ये लद्दाख के लोग भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और मुसलमान भी हैं। शेख अब्दुल्ला वहाँ छाया हुआ था और उसने विन कर देना था। यही वजह थी कि पाकिस्तान को पता था कि ये विन हो जाएगा, ये इलाका मुझसे छीना जाएगा, लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी फौजें और कबायलियों को नहीं निकाला। और आज दिन तक हम सब हकायक पर हमें बात करनी चाहिए, सच्ची बात करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोगों को इसका पता ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को पता ही नहीं। जिस तरह के जनाब अब्बासी साहब ने बताया, ये वो स्टेप थे। रीजन जो मैंने इसलिए बताई कि स्टेप तो वो थे, रीजन उसके पीछे क्या थी, बदनीति थी।
کہ یہ علاقہ ہندوستان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اب دوسری بھی چیز میں آتا ہوں کہ ابھی جو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ پہلی دفعہ ریاست جموں کشمیر کے ان لوگوں نے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اصلی مجرم کون تھا اس وقت، اور آج دن تک وہ جرم کرتا آ رہا ہے۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے حلف نامہ دینا ہے کہ آپ ہمارے وفادار رہیں گے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ ایک ایسا علاقہ جو آپ کا نہیں ہے، متنازع ہے، اقوام متحدہ ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اس کے رہنے والے باشندوں کو یہ کہنا کہ تم حلف دو کہ تم میرے وفادار رہو گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آئینی اور قانونی جو ہے نا، یہ قانونی طور پر یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ریاست کے لوگوں کو پڑھائی یہی گیا ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، وہ اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام میں ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ریاست کے لوگ اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو گزشتہ 78 سالوں سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کا ازالے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا ازالہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں ریاست کے بنیادی حقوق کے لیے ریاست کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہمارا وطن اور ہم بھی آزادی کی فضاؤں میں سانس لینا شروع کریں گے، اور یہ جو ریاست کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اس کا بھی ریاست کے لوگ ان سے بدلہ لیں گے، ان ظالموں کے خلاف اپنا کردار ادا کریں گے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر اخلاق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ السلام علیکم۔